الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ احادیث مبارکہ اور حضرات سلف کے واقعات میں ایسے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو پسند آئے اور رب العالمین نے ان اعمال پر ان کی مغفرت فرما دی۔ اول تو مغفرت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر ایک آدمی مسلمان نہ ہو، اگرچہ بظاہر وہ بہت سے اچھے کام کر بھی لے، تب بھی اس کے لیے مغفرت نہیں ہوتی، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ تو یہ جتنے واقعات کا آگے تذکرہ ہوگا، یہ سب وہ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، ایمان کی حالت پر ان کا خاتمہ ہوا، حالت اسلام پر انہوں نے زندگی گزاری۔ لیکن بسا اوقات کوئی عمل انسان اتنے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور تقوی کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند آ جاتا ہے، تو رب العالمین اس چھوٹے سے عمل پر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کے ہاں اخلاص اور حقیقت اور اللہ کی رضا یہ مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ اکرام کی جب صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کی صفات میں جس اہم صفت کا تذکرہ فرمایا وہ اخلاص ہے، کہ وہ جو کام کرتے تھے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ قرآن کریم سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کے تذکرے میں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ صحابہ اکرام کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اے مخاطب، آپ ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور یہ لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدے کے آثار علامات نمودار ہوں گی، یعنی چہرے کی نورانیت، چہرے کی بشاشت، لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جس ایک اہم صفت کا تذکرہ فرمایا، وہ اہم صفت کہ یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا ایک ایسا عمل ہے اور اتنا وزنی عمل ہے کہ اگر کبھی اخلاص کے ساتھ بظاہر انسان کوئی عمل کرے اور وہ چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اخلاص ہوتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل پہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ جوڑ کے رکھو، اور انہی کی نشستوں میں، مجلسوں میں آپ بیٹھے رہو، انہی کے ساتھ آپ جمع رہو، آپ کی توجہات انہی پر ہوں۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو جما کے رکھیے ان کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح بھی شام بھی، یریدون وجہہ، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اہم صفت بیان کی، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہوں کو ان سے تجاوز بھی نہ کریں، ان سے ہٹائیں نہیں، یعنی آپ کی توجہات، آپ کی نظریں انہی پر جمی رہیں۔ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ مت اطاعت کرو ان لوگوں کی کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔
اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم ان کے دلوں کو اپنی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو دولت نہیں دیتا، پیسہ نہیں دیتا، منصب نہیں دیتا، اولاد نہیں دیتا، بیوی بچے نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا۔ فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں ذکر کی توفیق نہیں دیتا، میں ایسے انسان کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہوں۔ انسان کے دل کی غذا اللہ کی یاد ہے، جب تک اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے تو دل تر و تازہ ہے، اور جب اسے اللہ کی یاد نہیں ملتی تو پھر یہ دل خشک اور بنجر ہو جاتا ہے، پھر انسان ہر وقت غمگین اور پریشان رہتا ہے۔ تو بہرحال آیت پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو بیان فرمایا، اخلاص۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو آگے میں اعمال کا تذکرہ عرض کروں گا، ان اعمال میں بظاہر کبھی نظر آئے گا کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن عمل کرنے والے نے چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اخلاص تھا، تقوی تھا، اللہ کو پسند آیا، رب العالمین نے اس چھوٹے سے عمل پر ان کی مغفرت فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو۔ نیکی کا کوئی بھی عمل ہو اس کو تم چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ چھوٹا بڑا یہ سمجھنا ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ رب العزت کے ہاں تو سب برابر ہے۔ اللہ رب العزت تو دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے اللہ دیکھتا ہے اگر اخلاص اور تقوی ہے تو اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب ایسے اعمال کون کون سے ہیں جن پر بخشش ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلا عمل جس کا تذکرہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے وہ ہے خوف خدا کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ سب سے پہلا واقعہ خوف خدا، کہ اللہ کا ڈر موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے خوف خدا پر اس آدمی کی مغفرت کی۔ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے جسم کو آگ لگا دینا، پھر میرے جسم کی راکھ جو ہو اس کو جمع کر دینا، اور پھر اس راکھ کو پیس دینا، اور پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو تم اس کو سمندر کے کنارے لا کر ہواؤں میں بکھیر دینا تاکہ وہ راکھ سمندر میں ہواؤں میں بکھر جائے۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کے جسم کو آگ لگا دی، اور جو اس کے جسم کے راکھ تھی انہوں نے اسی طرح پیس کر تیز ہوا والے دن میں اس کو بکھیر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کی اس راکھ سے دوبارہ اس کو زندہ کر کے انسان بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کہا تھا اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے؟ اس شخص نے آگے سے کہا، یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے کہ میری زندگی گناہوں میں گزری، میں نے کہا میں اپنے اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، تو میرے پاس کوئی ایسے نیک اعمال بھی نہیں ہے، تو یا اللہ خوف خدا کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے، تیرے دل میں واقعی اللہ کا ڈر اور خوف تھا، اس پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ فرمایا ہم نے تیرے خوف اور خشیت کی وجہ سے تیری مغفرت کی۔ تو معلوم ہوا سب سے پہلی چیز جس پر انسان کی مغفرت ہے وہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ سنن ترمذی میں ایک واقعہ ہے، اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ضم الہوا میں بھی اس کو لکھا۔ ایک شخص گزرا جس کا نام کفل تھا، تو اس کی زندگی ابتدا میں گناہوں میں، عیاشی میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے آئی۔ عورت تنگ دستی کے حالت میں تھی، بچے اس کے بھوک کی حالت میں تھے، قحط سالی کا دور تھا۔ تو جیسے اس کے پاس آئی تو اس سے قرضہ مانگا، تو اس نے کہا میں قرضہ تب دوں گا 60 دینار، 60 اشرفیاں تب دوں گا معاذ اللہ کہ جب میں تیرے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس عورت کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، خوف خدا کی وجہ سے اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی، گویا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رنگت تبدیل ہو گئی۔ اس نے کہا بھئی تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تو کوئی زبردستی تو نہیں کی، میں تو خوشی سے تجھ سے کہہ رہا ہوں اگر تو راضی ہے تو میں خواہش پوری کروں گا، تجھے اشرفیاں دوں گا۔ اب یہ عورت چونکہ بھوک کی حالت میں تھی، بچے اس کے بھوکے تھے، تنگ دستی تھی، قحط سالی تھی، تو جب مالدار اپنے مال کا حق نہیں ادا کرتا
تو پھر بسا اوقات غریب کی بچی کو اپنی عزت نیلام کرنا پڑتی ہے۔ تو جب اس نے یہ بات دیکھی کہ اس لڑکی کی حالت تبدیل ہو گئی تو اس نے کہا میں نے آج تک گناہ نہیں کیا۔ اس عورت نے کہا آج تک گناہ نہیں کیا، آج بھوک اور فقر کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو کفل نے کہا جب تو نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو میں بھی آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ دینار اس کو دے دیا اور اس نے توبہ تائب ہوا، صدق دل کے ساتھ اس نے توبہ کر دی۔ حسن اتفاق اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ اگلے دن جب لوگوں نے دیکھا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کو بخش دیا، اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ تو دیکھیں سبب کیا بنا، خوف خدا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ نے اس واقعے پر اس کی مغفرت کر دی۔ تو میں نے عرض کیا سب سے پہلا عمل کہ جو انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے خوف خدا۔ نمبر 2، صدق دل سے توبہ کرنا۔ صدق دل سے توبہ کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا کہ جس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اب دل میں احساس پیدا ہوا کہ تو میری زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے، میں نے تو 99 قتل کر دیے، میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ ایک راہب کے پاس، ایک عابد کے پاس گیا، اس سے پوچھا۔ وہ شخص عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی تیری تو بخشش نہیں ہو سکتی، تو نے 99 قتل کیے۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اب 100 پورے ہو گئے۔ اب پھر اپنے فعل پر ندامت ہوئی کہ میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے۔ کسی نے کہا جا کر کسی عالم سے پوچھو، تو وہاں گئے، ایک عالم تھے بڑے نیک صالح متقی، ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا تم صدق دل کے ساتھ توبہ کر دو، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ سچے دل سے توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، وہیں زندگی گزارو تاکہ نیک اعمال پر زندگی گزرے اور تمہیں موت آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے صدق دل سے توبہ کر دی اور یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے لگا۔ جاتے جاتے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہیں، رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہیں۔ عذاب والے کہتے ہم اس کو لے کر جائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، اس لیے کہ اس نے 100 قتل کر دیے۔ رحمت والے فرشتے کہتے نہیں، اس نے صدق دل سے توبہ کر دی، سچے دل سے اس نے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا دیے، اور اب یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ جب یہ فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے، اللہ رب العزت نے فرمایا تم زمین کو ناپو، جہاں سے یہ سفر کر کے آیا دیکھو وہ کتنی مسافت طے کی ہے، اور جہاں یہ جا رہا ہے وہاں کی اس نے کتنی مسافت طے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف زمین کو حکم دیا، جہاں یہ جا رہا تھا وہاں کی زمین سکڑ گئی، اور جہاں سے یہ آیا تھا وہاں کی زمین پھیلا دی گئی۔ اب جس طرف جا رہا تھا وہاں کا راستہ کم رہ گیا، جہاں طے کر آیا تھا طے کر کے وہ راستہ گویا زیادہ اس نے طے کر دیا تھا، تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف راستہ اس کا کم تھا، تو جب ناپا گیا تو وہ راستہ کم نکلا، تو اللہ رب العزت نے اس پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں سبب کیا بنا، توبہ۔ تو دوسرا عمل جو میں نے عرض کیا جس پر انسان کی مغفرت ہوتی ہے اور انسان کے نجات کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے صدق دل کے ساتھ توبہ کرنا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 620 ہجری نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ لکھا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کی حالت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا کہ آؤ اور ایک میدان میں استسقاء کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، نماز پڑھی، دعا کی، بارش نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بارش نہیں برسی، لوگ ضرورت مند ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تمہارے اس مجمع کے اندر ایک اللہ کا نافرمان ہے، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے 40 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور اس نے آج تک توبہ نہیں کی، ہم نے اس کی وجہ سے بارش کو روک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیسے پتہ چلے گا، ہم اس کو نکال دیں؟
فرمایا تم آواز دے دو تاکہ آواز پہنچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، کون ہے وہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری کہ آج بارش رک گئی اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ مجمع سے نکل جائے تاکہ اللہ بارش برسا دے۔ اب جو گناہ گار تھا اسے تو پتہ تھا زندگی میری ہی گناہوں میں گزر رہی ہے، اس نے ایک دم اپنا سر نیچے کیا اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، توبہ طائب ہوا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی نافرمانی کی، آج میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مولا کریم اگر میں مجمع سے نکلا سب لوگ مجھے دیکھ لیں گے، سب کہیں گے یہی بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یا اللہ تو نے آج تک پردہ ڈالا، تو اب بھی میرے اوپر پردہ ڈال، میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے ندامت کے آنسو بہائے، سر نیچے کیا، جھکایا، اس کے آنسوؤں کے قطرے بہے، ایک دم بارش برسنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ ایک نافرمان ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہے، مجمع سے کوئی نکلا نہیں، بارش برسنا شروع ہو گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ اس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی لیکن آج اس نے ندامت کے آنسو بہائے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے آنسو بڑے پسند ہیں۔ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی اللہ نکالتا ہے، دریاؤں کا خالق، ندی نالوں کا خالق، آبشاروں کا خالق اللہ ہے، لیکن آنسوؤں کی دو قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جائے اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو کا قطرہ بہہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو رات کو پہرا دے اللہ کے راستے میں، پہرا دیتے ہوئے وہ آنکھ جھانکتی رہے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور ایک آنکھ وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف میں رونے والی ہو، جس آنکھ سے آنسو کے قطرے بہہ جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو آنسو بڑے پسند ہیں۔ تو میں نے عرض کیا بنی اسرائیل کے شخص نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو دوسرا جو عمل ہے جس پر انسان کی نجات ہو جاتی ہے وہ ہے صدق دل کے ساتھ توبہ کرنا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی التوابین میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے موسیٰ علیہ السلام ہی کا دور تھا، ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، زندگی گناہوں میں فسق و فجور میں گزرتی تھی، آبادی والے لوگ تنگ آ گئے، اس کو آبادی سے نکال دیا۔ اب یہ چلا گیا اور ایک صحرا کے اندر اپنا وقت گزارتا تھا، ایک ریگستان میں رہتا تھا۔ چند ایام اس کے وہاں گزر گئے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ ہمارے ایک بندے کا فلاں صحرا میں انتقال ہوا ہے، آپ اعلان کرو جو لوگ اس کے جنازے میں شرکت کریں گے ہم ان کی بھی مغفرت کر دیں گے، جو جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی جو لوگ فلاں آدمی کے جنازے میں کہ جس کا انتقال ایک صحرا میں ہوا ہے شریک ہوں گے ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ بستی کے ایمان والے لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ کون نیک بزرگ ہوگا، کوئی شب بیدار ہوگا، تہجد گزار ہوگا جس کے جنازے میں شرکت پہ مغفرت ہے۔ جب پہنچے اس صحرا میں تو دیکھا یہ تو وہی آدمی تھا جو بظاہر فاسق فاجر تھا، آبادی کے لوگوں نے اس کو آبادی سے نکالا تھا، تو یہ تو وہی ہے جس کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تو فاسق آدمی تھا، گناہ گار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب العالمین نے فرمایا موسیٰ بات تو اسی طرح ہے کہ یہ گناہ گار تھا، زندگی اس کی گناہوں میں گزری، جب بستی والوں نے بستی سے اس کو نکالا، اس صحرا میں یہ آیا تو اس نے ندامت کے آنسو بہائے اور خوب ہمارے سامنے رویا۔ اس نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے سزا دے تیری سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا، مولا کریم اگر تو مجھے معاف کر دے تیری بادشاہت میں کمی نہیں ہو گئی، یا اللہ اے بخشنے والے رحم کرنے والے تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ خوب اللہ کے سامنے چند دن رویا، ندامت کے آنسو بہائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی،
جو جنازے میں شریک ہوں گے میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نمبر 2 صدق دل کے ساتھ توبہ کرنا۔ اس لیے جب انسان سچے دل سے توبہ کر دے، اللہ کو یہ عمل پسند آتا ہے، بسا اوقات اللہ اسی عمل پر انسان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ نمبر 3 پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت گزری ہے پہلے زمانے میں، وہ عورت فاحشہ تھی، زندگی اس کی گناہوں میں گزری تھی، لیکن ایک کنویں کے کنارے سے گزر کے جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاسا ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کتے نے اپنی زبان باہر نکالی ہوئی ہے اور گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ جب اس فاحشہ عورت کی نظر پڑی تو اس کو ترس آیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاس میں اس کی یہ حالت ہے۔ تو یہ عورت اس نے اپنا موزہ نکالا، چمڑے کا موزہ تھا، اس کو اپنے دانتوں میں پکڑا اور کنویں میں نیچے اتری اور پانی نکالا، موزے میں پانی بھرا اور باہر لے کر آئی اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کاد یقتلہ العطش فنزعت خفہا، اس نے دیکھا قریب ہے کہ پیاس کی وجہ سے یہ کتا مر جائے، اس نے موزہ اتارا، فاوثقت بخمارہا، اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ دیا، فنزعت لہ من الماء فغفر لہ بذلک، اس نے پانی کھینچ کر نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اسی عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو تیسرا عمل میں نے عرض کیا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہو گئی، یعنی اللہ کی رضا تھی، اخلاص مطلوب تھا۔ یہاں اس عورت کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اس نے صرف اس وجہ سے کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، پیاس کی شدت میں اس کی یہ حالت ہے، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اس پر اللہ نے نجات کر دی۔ نمبر 4 خوف خدا میں رونے کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ چوتھا عمل خوف خدا میں رونے کی وجہ سے بخشش ہوئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفت الصفوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا اور منصور بن عمار سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا منصور تو فلاں دن درس دے رہا تھا، تیرے درس کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور درس کے دوران تو نے ایک بات بیان کی جس کی وجہ سے مجمع رونے لگا، تو ان میں ایک وہ شخص بھی رونے لگا جو آج تک کبھی میرے خوف سے رویا نہیں تھا، اس کی آنکھ سے کبھی آنسوں کا قطرہ نہیں بہا تھا، لیکن منصور جب تو نے بات کی، بیان کیا، تیرے بیان کی تاثیر سے اس کی آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ بہہ گیا، اور وہ آنسوں کا قطرہ صرف میرے خوف کی وجہ سے بہا، میرے ڈر کی وجہ سے بہا، تو میں نے اے منصور تیری بھی مغفرت کر دی، اس شخص کی بھی بخشش کر دی، مجلس میں جتنے لوگ تھے میں نے ان سب کی بھی مغفرت کر دی۔ تو چوتھا عمل میں نے عرض کیا خوف خدا میں رونا۔ اللہ کو یہ آنسو ایسے پسند آئے منصور بن عمار کی اس تقریر پر کہ جس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہے، اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایسے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرمائی کہ بظاہر نظر آتا ہے چھوٹا عمل لیکن اللہ کو پسند آیا، اللہ نے بخشش کر دی۔ تو 4 اعمال میں نے عرض کیے۔ نمبر 5 تکلیف دینے والی ٹہنی کو راستے سے ہٹانا۔ 5واں عمل جس پر مغفرت ہوئی ہے وہ ہے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد، اس میں انہوں نے روایت نقل کی، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک تکلیف دہ ٹہنی ہے، کانٹے دار ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے محض اللہ کی رضا کے لیے راستے سے ہٹا دی تاکہ کوئی ساتھی گزرے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ رب العالمین تو انسان کے دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، ارادے اور عمل کو دیکھتا ہے، اخلاص اور تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ بظاہر کتنا چھوٹا عمل ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ کو عمل پسند آیا،
اللہ نے اس پر نجات کر دی۔ الادب المفرد کی روایت کے الفاظ ہیں، مر رجل مسلم بشوق فی الطریق، ایک مسلمان آدمی راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک کانٹے دار ایک ٹہنی پڑی تھی، فقال لأمیطن هذا الشوق لا یضر رجلا مسلما، میں اس تکلیف دہ کانٹے کو راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، فغفر له، اسی عمل پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 430 ہجری نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کی جو دونوں پنڈلیاں ہیں وہ سونے کی ہیں، اور وہ سونے کی پنڈلیوں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ جنت میں گھوم رہا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا، یہ اللہ نے تجھے یہ جو انعامات عطا فرمائے اور اللہ نے تجھے یہ پنڈلیاں سونے کی عطا فرمائی، جنت کی یہ نعمتیں کس وجہ سے؟ اس نے کہا راستے میں تکلیف دہ چیز تھی، میں نے راستے سے اس کو ہٹایا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اسی عمل پر میری نجات کر دی۔ آج ہم بجائے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے، آج دیکھنے میں آتا ہے راستے میں کسی نے گٹکا تھوکا، کوئی بلغم پھینک دیتا ہے، کوئی راستے میں گٹر کا پانی بہا دیتا ہے، لوگوں کے گھروں کے سامنے، دوسروں کے گھروں کے سامنے پانی بہا دیتے ہیں، کوئی راستے میں چھلکے پھینک دیتے ہیں۔ اب گاڑی آ رہی ہے مین روڈ کے درمیان، کوئی کیلے کے چھلکے پھینک رہا ہے، کوئی آم کے چھلکے پھینک رہا ہے، کوئی اس طرح گتے، شوپر، بوتلیں راستے میں پھینک دی جاتی ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی ایک مسلمان اس کا احساس نہیں کرتا کہ یہ جو میں پھینک رہا ہوں اس سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک آدمی بیت الخلاء جا رہا ہے، اپنی قضائے حاجت کو صحیح صاف نہیں کرتا، گندگی پہ پانی نہیں ڈالتا، کتنے بعد میں آنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بیت الخلاء جا کر اسے گندا کر دیتا ہے، صفائی نہیں کرتا، بعد میں آنے والوں کے لیے اذیت کا ذریعہ۔ بعض ساتھی وضو کرتے ہیں، ناک کی ریزش ہے، بلغم ہے، اس کو بہاتے نہیں، گٹکا ہوتا ہے، پان ہوتا ہے، تھوک دیتے ہیں، پانی نہیں ڈالتے، بعد والوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کتنے نادان ہیں جو چھالیاں کھا کے مسجد میں تھوک دیتے ہیں۔ اب ساتھی مسجد میں آتے ہیں، پاؤں پہ کے نیچے چھالیے کا دانہ، یا کبھی رکوع سجدے میں جا رہے ہیں گھٹنے کے نیچے آ جائے، یا پیشانی اور ناک ہاتھ کے نیچے آئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں، اور رب العالمین کو کیا عمل پسند ہے کہ جو آدمی دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہ دیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی قدردانی فرماتے ہیں اور اسی پر مغفرت کر دیتے ہیں۔ کتنے نادان ہے جو واش روموں میں جا کر گٹکا اور پان تھوک دیتے ہیں، دروازے خراب کر دیتے ہیں، دیواریں خراب کر دیتے ہیں، وضو خانوں میں تھوک دیتے ہیں، کبھی گھر میں دیواروں پہ نہیں تھوکتے، گھر کے دروازوں پہ نہیں تھوکتے، لیکن مسجد یا کوئی اس طرح کی عام جگہ مدرسہ ہو وہاں کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں انسان کو احساس کرنا چاہیے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ نمبر 6، خلق خدا پر رحمت اور شفقت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ خلق خدا پر رحمت اور شفقت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں انہوں نے ہرہ کا جہاں تذکرہ کیا بلی کا، اس کے تحت علامہ دمیری نے ایک واقعہ لکھا۔ مخلوق جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کتا ہو، بلی ہو، ہرن ہو، شیر ہو، چیتا ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، حضرت شبلی سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میرے دل میں تھا کہ شاید مغفرت ان اعمال پہ ہوگی کہ ہر وقت ہمارا گزرتا تھا، ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا شاید اس پر مغفرت ہو جائے، یہ شاید ہمارے مجاہدے ہم کرتے تھے ان مجاہدوں پر ہماری مغفرت ہو جائے، ہم نے جو سفر کیا اس پر ہو جائے، یعنی بہت سی چیزیں ذہن میں تھیں کہ شاید ان پر نجات ہوگی، لیکن نجات اس عمل پر ہوئی جس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں گئی، یعنی جن اعمال سے ہم سمجھتے تھے انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، نجات اس عمل پر ہوئی جس کی طرف نگاہ ہی نہیں گئی۔ وہ عمل یہ تھا، اللہ رب العزت نے حضرت شبلی سے فرمایا
کہ ایک دفعہ سردی کی رات تھی، تم گھر سے باہر نکلے اور تمہاری نظر پڑی، تم نے دیکھا ایک گلی کے اندر ایک بلی ہے اور سردی کی وجہ سے وہ بلی ٹھٹر رہی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، وہ کانپ رہی ہے۔ تو تم نے اس بلی کو اٹھایا، بلی کا بچہ تھا، گھر لے کر گئے، تم نے آگ لگائی تاکہ اس کو تھوڑی تپش اور حرارت محسوس ہو جائے، تم نے دودھ گرم کیا، اس کو پلایا اور پھر اس کی مالش کی اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ اس کو گرمی محسوس ہو، سردی نہ لگے۔ شبلی یہ عمل تم نے ہماری رضا کے لیے کیا، دیکھنے والا تو کوئی نہیں، رات کا آخری پہر، سناٹا ہے، اندھیرا ہے، کسی کی نظریں نہیں جا رہی، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے جس نے اندھیرے کو پیدا کیا، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو چونٹی سے لے کر ہاتھی تک ہر چیز پر جس کی نظر ہے، اور رائی کے دانے سے لے کر پہاڑ تک کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ فرمایا شبلی یہ عمل تم نے ہمارے لیے کیا، ہم نے اسی عمل پر تمہاری مغفرت کر دی۔ تو میں نے عرض کیا خلق خدا پر شفقت، اس پر اللہ نے بخشش فرما دی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک ظالم شخص تھا، زندگی اس کی ظلم میں گزری تھی، لیکن ایک دفعہ اپنی سواری پہ جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ اس کی نظر پڑی ایک کتے پر، اور وہ کتا خارش کی بیماری میں تھا، سردی بھی بہت زیادہ تھی، بیماری میں تھا اور بیماری کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، زبان باہر نکل ہوئی تھی، جسم پہ اس کے لرزہ تھا۔ تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا اس کتے کو لے کر تم گھر چلے جاؤ اور اس کو تم دودھ پلا لو، اس کی مالش کر دو، اس پہ کپڑا ڈال دو، قریب میں آگ لگا دو تاکہ اس کو تھوڑی سی راحت مل جائے۔ تو ان لوگوں نے اسی طرح کیا، اس کو لے کر چلے گئے اور اس کی مالش کی، دودھ پلایا، اس کے قریب آگ لگائی، اس پہ کپڑا ڈال دیا۔ اب جب یہ واپس اپنے کام سے آیا، اس نے دیکھا، اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس پر الحمدللہ ہم نے ترس کیا، رحم کھایا۔ جب انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب دیکھا، پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا تو ظالم تھا، ظالموں والے کام کیے، لیکن تو نے یہ جو کام کیا ہماری رضا کے لیے کیا، ہم نے اس عمل پر تیری بخشش کر دی۔ باقی کام تو تیرے ایسے نہیں تھے، لیکن یہ جو کام تھا اس میں کوئی اور چیز مقصود نہیں تھی، اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ کی مخلوق پہ شفقت تھی، کہ ہم نے اس پر تیری مغفرت کر دی۔ تو اس لیے میں نے ایک عمل ذکر کیا ہے، خلق خدا پر رحمت اور شفقت۔ نمبر 7، حالت اسلام میں بالوں کا سفید ہو جانا۔ حالت اسلام میں بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ بسا اوقات اس عمل پر اللہ انسان کی نجات کر دیتا ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان میں، علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں، اور امام مزی نے تہذیب الکمال میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں، وقت کے قاضی بھی تھے، محدث بھی تھے، یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، یحییٰ بن اقسم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا یحییٰ او بوڑھے تو نے تو یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، جب میرے سامنے سارے گناہ آ گئے، اب مجھے لگتا تھا میری نجات نہیں ہو سکتی، اتنے سارے میری زندگی کے گناہ ہیں، تو میں نے اللہ رب العزت سے کہا یا اللہ مجھے جو حدیث پہنچی ہے تیرے نبی کے واسطے سے، حدثنی بی ابو معاویۃ الضریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اللہ تبارک و تعالی عن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک قلت انی لا استحی ان اعذب ذا شیبۃ بالنار فقال قد عفوت عنک یا یحییٰ وصدق نبی۔ یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ اے اللہ مجھ تک جو حدیث پہنچی ہے مجھے بیان کی ابو معاویہ ضریر نے، انہوں نے نقل کی امام اعمش سے، انہوں نے نقل کی ابو صالح سے، انہوں نے نقل کی حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے نقل کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ میں کسی آدمی کو عذاب دوں درحالے کہ اس کے بال سفید ہو گئے ہوں،
یعنی اسلام کی حالت میں کسی کے بال سفید ہو جائیں اور میں اس کو عذاب دوں تو اللہ فرماتے مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا ہم نے تو یہ حدیث سنی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد عفوت عنک یا یحییٰ، اے یحییٰ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے نبی نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اور ایک روایت میں واقعہ یوں ہے کہ معاویہ نے بھی سچ کہا، اعمش نے بھی سچ کہا، ابو صالح نے بھی سچ کہا، ابو ہریرہ نے بھی سچ کہا، ہمارے پیغمبر نے بھی سچ فرمایا، اور میرا فرمان بھی سچا ہے کہ جس کے اسلام کی حالت میں بال سفید ہو گئے ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم اس کو عذاب دے دیں، اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ایک عمل میں نے عرض کیا، حالت اسلام میں بالوں کا سفید ہو جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ہم نے آنکھ کھولی، ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا، اور اگر دنیا سے جا رہے ہیں 60 سال 70 سال عمر ہو گئی، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں کی بینائی گئی، تو حالت اسلام میں اگر شنوائی کمزور ہوئی تو ایمان کی حالت میں، اور اگر پاؤں میں چلنے کی صلاحیت نہ رہی تو الحمدللہ اسلام اور ایمان تو ہیں۔ تو یہ جو بالوں کی سفیدی ہے اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ دنیا میں بھی لوگ سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں۔ اگر آدمی گاڑی میں کوئی سفید ریش آ جائے، نوجوان کھڑا ہو کر اس کو اپنی جگہ دیتا ہے، بابا جی آ گئے۔ راستے میں کوئی سفید ریش جائے، ہاتھ میں سامان ہو، آدمی حیا کرتا ہے اس کے بال سفید ہیں، اللہ بھی سفید بالوں سے حیا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرے انسان اپنے بالوں کو سیاہ نہ کرے، بالوں کو کالا نہ کرے، کالا کرنا ویسے بھی حرام ہے، سیاہ خضاب لگانے سے حدیث میں منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بالوں کو سیاہ خضاب لگائے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو بال سیاہ کرنے سے کوئی جوان نہیں ہوتا، ہاں بال تو اگر ٹھیک ہے وہ سیاہ کر دے گا، جو بینائی کمزور ہے وہ تو نہیں لوٹا سکتا، جو شنوائی چلی گئی وہ تو نہیں لوٹ سکتی، جو ہاتھ پاؤں سے طاقت چلی گئی وہ تو بحال نہیں ہو سکتی، جو کمر جھک گئی وہ تو سیدھی نہیں ہو سکتی، جو جسم کی قوت چلی گئی وہ تو واپس نہیں لوٹ سکتی۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے۔ اس لیے جب بال سفید ہوتے ہیں آخرت کی یاد رہتی ہے۔ اس لیے حضرات سلف فرماتے تھے نذیر جو ڈرانے والی چیز ہے وہ پوتے بھی نذیر ہیں اور بالوں کی سفیدی بھی نذیر ہے۔ جب پوتے پیدا ہو جائیں پھر بھی انسان سمجھ جاتا ہے اب میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ بالوں کی سفیدی بھی بتاتی ہے کہ انسان فکر آخرت میں اپنی زندگی گزارے۔